پنجاب میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیفے میں پسٹل چل جاتا ہے، جو نازیبا حرکت کرتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ بچتا نہیں ہے. لیکن منڈی بہالدین میں ایک ایسا کیس بھی ہوا جس کے اندر نیفے میں پسٹل نہیں چلا، چھڑا چل گیا. کیس کیا تھا پورا؟ اور وہ چھرا بھی CCD نے نہیں چلایا، پولیس نے نہیں چلایا، کسی اور نے چلایا. وہ کس نے چلایا، وہ کیوں چلایا، میں یہ ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں. خرم نام کا ایک لڑکا ہے 20 سال کا، اور زاہدہ نام کی ایک خاتون ہے 27 سے 28 سال کی. زاہدہ بچوں کی ماں، شادی شدہ ہے، اور اس کا ہسبینڈ حیات ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ ایک گاؤں میں ایک ڈیرا ہے، اس کے ڈیرے پر یہ کام کرتے ہیں، اور اسی نے ان کو ایک رہائش بھی دے رکھی ہے جہاں پر یہ فیملی رہتی ہے. زاہدہ کی خرم کے ساتھ الیک سلیک ہو گئی، تعلق بن گیا، اور پھر خرم کے ساتھ اس نے جائز اور ناجائز سب کام کرنے شروع کر دیے. خرم کے ساتھ زاہدہ بھاگ گئی بچے چھوڑ کے. شوہر صبح اٹھا، دیکھ رہا ہے زاہدہ نظر نہیں آ رہی. پہلے تو بیچارے نے گھر میں ڈھونڈا. اب ہر گھر کا ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کہیں پہ عورت بغیر بتائے باہر جاتی ہے، کہیں نہیں جاتی، کہیں پر پردہ کرتی ہے، کہیں نہیں کرتی. اب یہ ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ عورت باہر نہیں جاتی بغیر بتائے. یہ حیران ہو گیا، اس نے پورے گاؤں میں، گھر میں، ڈیرے پہ، رشتہ داروں میں، ہر جگہ ڈھونڈا، کہیں نہ ملی. سسرال فون کیا کہ پتہ نہیں کہیں ناراض ہو کے ادھر تو نہیں چلے گئی، ادھر بھی نہ ملی. تھک ہار کے سسرال خود چلا گیا. جا کے اس نے کہا کہ نہیں مل رہی زاہدہ، کچھ کریں. پھر اس کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت ڈھونڈتے رہے. تھک ہار کے ایک دن رات کے 2:30 بجے زاہدہ کے شوہر کے دل میں آیا، ہر ٹائم زاہدہ فون پر گپے مارتی تھی. میں جب پوچھتا تھا تو کہتی تھی امی سے بات کر رہی ہوں، ابو سے بات کر رہی ہوں، اور چیٹ بھی کرتی تھی. تو یہ کیا چکر ہے؟ میں فون کرتا تھا، نمبر بزی. اس کو شک پڑ جاتا ہے کہ یقیناً یہ کسی آدمی کے ساتھ بھاگ گئی ہے جس کے ساتھ یہ فون پر گپ شپ مارتی تھی. اس نے کیا کیا، اس نے اپنے 3 پرانے لنگوٹیا دوست تھے، ایک کا نام شعیب، ایک کا نام بابر، ایک کا نام علی محمد. ان کو بلایا اور بلا کے کہا یار یہ قصہ بن گیا ہے، بڑا بدنام ہو رہا ہوں گاؤں میں، زاہدہ بھاگ گئی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، منہ چھپاتا پھرتا ہوں. تو تم ایسا بندہ اس گاؤں کا تلاش کرو جو زاہدہ جس دن گئی ہے اسی دن غائب ہوا ہو. وہی ہوگا ہمارا وہ بندہ جس کے ساتھ زاہدہ بھاگی ہے. اور یہ کتنے دن ہو گئے ہیں بھاگے ہوئے؟ کم سے کم وہ 10 سے 12 دن ہو گئے ہیں. اچھا، 10 سے 12 دن پتہ ہی نہیں چلا، کوئی پتہ نہیں چل رہا. اور پھر انہوں نے درخواست بھی نہیں دی، FIR بھی نہیں کٹوائی نا. آپ یہ بھی دیکھیں. اب انہوں نے پورا گاؤں چھانا، 3 دوست، چوتھا ہو گیا یہ شوہر. کہیں پتہ نہ چلا، کوئی بندہ ہی نہیں تھا جو مسپلیس تھا، سب گاؤں میں اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے. پھر اکٹھے ہو کے بیٹھے، سر جوڑا یار کیا کریں، آس پاس کے گاؤں کو چیک کرتے ہیں. پھر آس پاس کے گاؤں کو چیک کیا، کوئی سمجھ نہ لگی، کوئی بندہ نہ ملا. ڈیرے پر دیکھا گیا کہ ایک خرم شہزاد لڑکے کا پورا نام ہے 20 سال. یہ 2 دن گاؤں سے باہر جاتا ہے، 2 دن اندر آتا ہے. کیا چکر ہے؟ نہ ان کا کوئی گاؤں میں شہر میں رہتا ہے، نہ کوئی کاروبار ہے. باپ اس کا ساری زندگی اس گاؤں سے باہر ہی نہیں گیا. منڈی بہاؤدین میں نے آپ کو بتایا بوسال گاؤں کا نام ہے، موزہ. اور یہ بیٹا اس کا جاتا ہے آتا ہے، چکر کیا ہے؟ اس کے باپ کو پوچھتے ہیں تمہارا بیٹا کدھر ہے؟ کہتا میں بتاتا ہوں ابھی. چیک کیا جی، گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر. شہر کتنے گیا ہے نہیں مینوں پتا کتنے گیا ہے، بس کام گیا ہے، آ جائے گا. کدی وہ دیہڑی 2 لا دیندا ہے، کدی نہیں لاندا. اسی سٹائل میں جواب دیا. چاروں دوستوں نے کہا یہی بندہ ہے جس نے زاہدہ کو بھگایا ہے. تھوڑا اور اس پر کام کیا تو واقعی وہ وہی لڑکا تھا جس کو زاہدہ جس کے ساتھ بھاگی تھی. ڈیٹیلز اس کی اس طرح سے ہیں کہ خرم نے اس کو یہاں سے لیا، ایک کمرہ لیا کرائے کا شہر میں، اور وہاں پر لے جا کر زاہدہ کو رکھا. اب یہ 2 دن آتا تھا گاؤں اور 2 دن ہوتا تھا اس گھر میں. کام کیا کرتا تھا؟ یہ پیسے کہاں سے آئے کہ زاہدہ کو شہر میں رکھ سکے؟ یہ صرف اور صرف اس ڈیرے پر کام کرتا تھا، یعنی جسے گاؤں میں کہتے ہیں کاما. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گھریلو ملازم ہے، ڈیرے دار ہے، ڈیرے دار کے گھر پہ یہ کام کرتا ہے. وہ بکریاں بھی چرواتے ہیں، وہ حکا بھی بھرواتے ہیں، وہ صفائی بھی کرواتے ہیں، وہ پٹھے بھی ڈلواتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. اب جب یہ وہاں جاتا تھا تو وہاں رہتا بھی تھا، اور انہوں نے کوئی نکاح شکاح نہیں کیا تھا چونکہ زاہدہ تو آلریڈی نکاح میں تھی، شوہر تو اس کا موجود تھا، بچے بھی تھے. بالکل. اب ڈیرے دار کے پاس آ گئے چاروں. پہلے تو ڈیرے دار کو لیا اپنے ٹرسٹ میں، اعتماد میں، ساری بات اس کو بتائی. جب وہ مان گیا، ایگری ہو گیا، پھر اس کے باپ کو بلایا، خرم کے باپ کو، اور بلا کر کہا کہ تمہارے بیٹے نے بیوی میری بھگا لی ہے. زاہدہ کا شوہر کہہ رہے تو بہتری یہی ہے کہ تم اس کو کہو کہ واپس لے آ، ورنہ 1000 اور راستے ہیں. آج کل تے انج بندہ فارغ ہوتا ہے.
اب جب اس کے باپ کو بتایا، باپ بیچارے کو نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے. ڈیرے دار کو آلریڈی اعتماد میں لیا ہوا ہے, تو ڈیرے دار نے بھی تھوڑا سا پریشرائزڈ ہو کے ان کو کہا کہ نہیں بھائی جی ہے کام ہے تے بلاؤ انہوں نے تے نوکری تو فارغ کر دینا ہے. باپ کو کہا کہ کال کر ابھی ہمارے سامنے خرم کو, اور اس کو بول کے گاؤں پورا اکٹھا ہوا ہے, اور واقعی کافی لوگ وہاں پر تھے. پنچایت لگی دی ہے, جے تو زائدہ نو لے کے آنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو سانو مار دیں گے. باپ ڈر گیا. ایز اٹ از باپ نے کال کی خرم کو. خرم نے کیا جواب دیا فون پر, سب سن رہے ہیں, ابو جی ان سے حلف لے لیں کہ یہ آپ کو اور امی کو ماریں گے نہیں, زائدہ کو کچھ نہیں کہیں گے, اور مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے, میں لے آتا ہوں. انہوں نے حلف دے دیا. کچھ گھنٹوں کے بعد زائدہ اور خرم آ گئے. زائدہ منہ نیچے کر کے شوہر کے پاس کھڑی ہو گئی, اور خرم معافیاں مانگنے لگا. پورے گاؤں نے تھو تھو کی, سب نے معافی مانگی. والدین کا کوئی قصور نہیں تھا, انہوں نے بھی معذرت مانگی اولاد کی وجہ سے. اپنے اپنے گھروں کو پنچایت ختم. اب یہ بندہ جب گھر آئے, اسے بیوی اچھی نہ لگے. کیوں؟ کیونکہ اتنے دن وہاں رہ کے آئی تھی, غلط ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا حق ہے, اس کو اچھی کیسے لگ سکتی ہے. اب یہ اس کو بلائے نہ, بات چیت نہ کرے, وہ معافی مانگے, یہ سن تو لے, اور سن کر گھر سے باہر چلا جائے. ٹریگر اندر ہی اندر نفرت نفرت نفرت. پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ وہی تینوں دوست, شعیب, بابر, علی محمد, یہ تینوں اور چوتھا اس کا شوہر, یہ دونوں خرم کو راستے سے جاتے ہوئے اٹھا لیتے ہیں. اغوا کر لیا, ویرانے میں لے گئے, فصلوں میں لے گئے, جہاں بندہ نہ بندے کی ذات, نہ شور آئے باہر نہ کچھ آئے. یہ تو پلانٹ تھا نا سارا ان کا تو آپس میں. وہاں لے جا کر ایک نے دونوں پاؤں پکڑے, ایک نے ہاتھ پکڑے, ایک نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا کہ چیخو پکار نہ کرے, آواز باہر نہ جائے. اور زاہدہ کے شوہر نے تیز دھار آلے سے اس کو نامرد کیا, اور پھر وہیں اس کو پھینکا, اور چاروں وہاں سے فرار ہو گئے. اب وہ بندہ بیچارہ لڑکا, اس نے غلط کیا, ٹوٹلی رانگ کیا, لیکن تکلیف کے مارے چیخ رہا ہے, مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہا ہے. ایک راہگیر گزر رہا تھا, اس نے بات سنی, پاس گیا, پانی پلایا, 15 پہ کال کی, ہسپتال لے کر گیا. تو ڈاکٹر سے پوچھا کہ اب کیا بننا ہے بھائی اس کا. ظاہر ہے ان کے لیے ایک انہونی سی چیز تھی. ڈاکٹرز نے آگے سے یہ جواب دیا کہ آپ یہ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اس کی زندگی بچ گئی ہے, یہ زندہ ہے, یہ مر نہیں گیا اب تک. جو اس کا حال ہے وقت کے ساتھ ساتھ سٹیبل ہو جائے گا, لیکن بڑا ٹائم لگے گا اس کو. پھر جناب ایک مقدمہ درج کیا گیا, اور اس مقدمے میں مدعی بنا اس خرم کا باپ. ملزم تھے 4, یہی دوست 3, اور تیسرا زاہدہ کا شوہر. اور پھر پولیس اس پر کام کر رہی ہے, لیکن اب تک گرفتار نہیں کیا. پولیس یہ کہتی ہے کہ بہت جلد ہم ان کو گرفتار کر لیں گے, ہم قریب قریب ہیں. اب یہاں تک تو کیس ہے. میں اس پر بات یہ کروں گی, تجزیہ میں یہ کرتی ہوں کہ زاہدہ کا کردار ہے نا, اپنے شوہر کو ذلیل کیا, بدنام کیا, پورے معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. بچوں کی اپنی زندگی دنیا بھی خراب کر لی, اپنی آخرت بھی کر لی, بچوں کی زندگی خراب کر دی. پھر اس لڑکے کی زندگی بھی خراب کر دی جو تھا 20 سال کا خرم, اس کو بھی برباد کر دیا, بیچارہ نامرد ہو گیا. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ یہاں پر پھر وہی بات آ گئی نا ہنی ٹریپ والی. میں یہ کہوں گی کہ صاحب کا کہ یہ ہنی ٹریپ بھی ہو رہا ہے. تم لینے کیا گئی ہو شہر میں اس کے ساتھ, جب گھر پہ تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہے, تمہارے بچے ہیں, تمہارا آباد گھر ہے, تم کیا کرنے گئی ہو 20 سال کے لڑکے کے پاس؟ اور پھر تم عجیب جنگلیوں کی طرح اٹھے چلے گئے. بھائی تم کسی کے نکاح میں ہو, سمجھ آتا ہے نا کہ لڑکے لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, نکاح کر لیا ہے, کچھ سمجھ آتی ہے بات. ہاں بھائی زندگی گزارنی ہے, حلال کی ہے, چکر ہی کوئی نہیں ان حرکتوں کا. تو یہ معاملات ہیں. یہاں پر میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ اس کو نامرد CCD نے نہیں کیا, پولیس نے نہیں کیا, بلکہ کسی اور نے کیا, تو ان چاروں نے کیا. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی اٹھ کر کسی کو بھی نامرد کر دے یا مار دے, اپنا بدلہ پورا کر لے. جسٹیفائڈ نہیں ہے, جسٹیفائڈ بالکل نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط ہے. قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. اصول سب کے لیے برابر ہے. قانون SHO کے لیے بھی وہی ہوتا ہے, ایک ڈاکو کے لیے بھی وہی ہوتا ہے, تیمینہ کے لیے بھی وہی ہے, اور علی کے لیے بھی وہی. قانون برابر ہے سب کے لیے. لیکن اگر جب یہ گھر سے گئی تھی نا, اس ٹائم پر اگر درخواست اور پرچہ ہوتا تو اس میں پولیس جواب دیتی کہ اس نے مغویہ کو, خاتون کو برآمد کیا یا نہیں کیا. جواب دیں بھائی, کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے تو بٹھایا ہے. پولیس کس لیے ہوتی ہے؟ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے. نہیں دیا, قانون کو پیچھے چھوڑ دیا, خود ٹھیکیدار بن گئے جو کہ غلط بنے. اب بھگتیں گے. اور اب دیکھیں کہ غلطی ہوئی تھی, بیوی سے غلط کیا, سوچ کے کیا یا نہ سوچے سمجھے کیا, غلط کام کیا, بھگتے گا کون؟ شوہر. اب مجھے بتائیں اس کا کیا قصور تھا بھائی؟
پہلے وہ پورے معاشرے میں گندا ہوا، اب وہ تھانے کچہری اور جیلوں میں. تو غلطی کس کی تھی؟ بیوی کی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ غصے کو کنٹرول کر کے یہ حرکت نہ کی ہوتی اور پھر باقاعدہ طور پہ جو پرچہ ورچہ ہوتا اس پر کام ہوتا تو کم از کم اپنی زندگی تو بچاتے.